شہر گلستان بنگلور میں نیا ادب کے زیر اہتمام بنگلور کے الامین کالج کے سیمینار ہال میں ایک خصوصی ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں لاطینی امریکی شاعرہ زنگونیا زنگونے نے لاطینی امریکی ادب کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں روشناس کروایا اور اپنی نظمیں بھی بزبان اسپینش اور انگریزی میں سنائیں۔ یہ پروگرام 17 اکتوبر 2022 کو منعقد ہوا۔ And I am published there in Nicaragua, Costa Rica, Colombia, and Mexico. An explosion of volcanic waters, the absence of madness as sharp. نیا ادب بنگلور سے شائع ہونے والا سے ماہی ادبی مجلہ ہے اور بر صغیر کے ممتاز شاعر خلیل مامون صاحب اس کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ جناب خلیل مامون صاحب کے ذہن کی اختراع رہی ہے کہ ہر ماہ بنگلور میں ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا جائے، جس میں ایک کسی بھی ہندوستانی زبان کے سرکردہ ادیب یا شاعر سے اس زبان کا عصری منظرنامہ اور اس زبان کی تاریخ سے ادب نواز احباب کو روبرو کیا جائے۔ اب تک تقریباً 4 ایسے پروگرام ہو چکے ہیں اور آج کا یہ پروگرام اس خصوصیت کے باعث اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہمارے درمیان بطور مہمان لاطینی امریکی ادب کی شاعرہ زنگونیا زنگونے تشریف فرما رہی اور آپ نے لاطینی امریکی ادب کے موضوع پر، اس کے شعر و ادب پر ہمیں روشناس کروایا اور اپنی نظمیں اسپینش اور انگریزی زبان میں انہوں نے پیش کی۔ ان کی نظموں، ان کی منتخب نظموں کا ترجمہ جناب خلیل مامون نے کیا ہے۔ آج ان نظموں کو میں نے سامعین کے روبرو پیش کیا۔ آج کی اس خصوصی نشست کی صدارت ڈاکٹر اجے کمار سنگھ، ہندی کے ممتاز شاعر اور سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کرناٹک رہے، اور پروفیسر ایچ ایس شیو پرکاش جو دلی یونیورسٹی میں شعبہ جمالیات کے صدر رہ چکے ہیں اور ٹیگور انسٹیٹیوٹ برلن کے بھی وہ ڈائریکٹر رہے۔ آپ نے محترمہ زنگونیا زنگونے کی فن اور شخصیت پر روشنی ڈالی اور ان کا ایک مکمل تعارف ہمارے روبرو پیش کیا۔ آج ایک اور مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما تھیں جن کا نام ہے کویتا کرماکر، جو اسامیہ شاعری کی نمائندہ شاعرہ رہی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی نظمیں اسامیہ اور ہندی زبان میں ہمیں سنائیں، اور مدو شعراء میں بنگلور میں مقیم جو شعراء احباب ہیں ہندی، کنڑ اور اردو کے، انہوں نے اپنے کلام سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ اس طرح سے اس پروگرام کے تعلق سے سبھی شرکاء نے اس پروگرام کی پیچھے جو مقاصد کار فرما ہیں اس کی ستائش کی۔ جناب خلیل مامون کے اقدامات کی بھی انہوں نے بہت ستائش کی ہے کہ پہلے سے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان و ادب، شعر و ادب کے ذریعے لوگوں میں یگانگت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا پیغام عام کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت یہ ادبی نشستیں منعقد ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی یہ رپورٹ۔ جی نیا ادب نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اور یہ 4تھا مہینہ ہے، اور میں ہر بار اس پروگرام میں آیا ہوں کیونکہ یہ پہل بہت اچھی پہل ہے، بہت ضروری ہے اور بہت ٹائملی ہے۔ ہم لوگوں جب ایک دوسرے کو سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی معرفت ہم لوگوں کو زیادہ اچھی طرح، زیادہ گہرائی سے اور زیادہ وستار سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ پہل انہوں نے شروع کی ہے، وہ بہت اچھی پہل ہے۔ اس میں لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کے علاوہ ہندی اور کنڑ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور خوشی سے آ رہے ہیں، اور آدان پردان ہو رہا ہے، شیئرنگ ہو رہا ہے۔ یہ آج کی جو ہے مانگ ہے، یہ آج کا ڈیمانڈ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس کو اوروں نے تو جواب نہیں دیا، لیکن نیا ادب نے یہ جواب دیا کہ ہم اس مانگ کا جواب دے رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ مل رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں اس میں شامل ہو پایا ہوں ہر بار، اور انشاءاللہ آگے بھی شامل ہوتا رہوں گا۔ اور
یہ پروگرام آگے اور بڑھے اور لوگ بھی اس میں جڑیں اور اس سے جنرل لوگوں میں عوام میں ایک میسج جائے کہ ہاں بھائی لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مل کر رہ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. میل ملاپ بھی قائم ہو. جی قائم ہو. جی شکریہ. شکریہ. نئی آداب کے دوارا یہ شاعری کے لے کر اچھے پروگرامز کر رہے ہیں اور اردو زبان کے والے لوگوں کو باقی بھاشاؤں کا لٹریچر اس کا رواج جو ہے اس کا پریچے کر رہا ہے. اس یہ بہت بڑا کام ہے. مجھے بار بار بولا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. یاد It is always a big opportunity to share poetry with people from other countries that speak other languages and that write in other languages. It is a way to absorb other cultures. So I am very happy that today I got to listen to poetry in Urdu and in Kannada and well, I really think, and Hindi, yes, and I think that this is very important for students also to attend to these type of events. So thank you very much. And poetry unites people from all over the world. So Spanish language and Indian language, how do you compare this? They're not comparable, especially because in India you have many different languages. So there are some similarities. For example, with Marathi, there are some similarities with Spanish. I've noticed that, but no, it's a totally different world, and also the way in which poems are read, it is very different. In India, you use repetition when reading, and even the people that are listening, they repeat and they go, "Oh, you don't have that in Latin America." Farsi and Arabic and Spanish, Latin American, the languages. Any similarity, any relations? But of course, Spanish has in Spain there was the influence of the Arabs. So in the Spanish language, you have many words that come straight from Arabic. So that is you cannot see it or hear it in present day Spanish and present day Arabic. They seem very different, but there are many words that come from Arabic. Okay. You belong to Spain? No, I am Italian, but I belong to Latin America. I was brought up in Costa Rica and Nicaragua. Okay. Thank you. مجھے یہاں پہ سبھی کے بیچ ایسے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. اور کچھ کویتائیں سنائیں، نظمیں سنائیں، اسمیہ میں بھی ایک کویتا سنائی جو میرے لیے بہت ہرش کی بات ہے اور میرے لیے بہت غورپورن مہورت رہا ہے کہ میں یہاں اسم سے دور اپنی ماتر بھاشا میں سنا رہی ہوں. آپ آسام میں یہ کویتا لکھتی ہیں یا کون سی زبان میں آپ؟ جی میں 4 بھاشا میں لکھتی ہوں مول روپ سے. اسمیہ جو کہ میری ماتر بھاشا ہے، ہندی، انگریزی اور بنگالی. تو کیسے لینگویجز میں آپ 4 لینگویجز کیسے آپ جانتی ہیں اور کیا ممکن ہے اس سے؟ دراصل یہ میری رچی رہی ہے، اور جیسے کہ میں پہلے سب سے پہلے اسے لکھا کرتی تھی، اینڈ دین جب ہندی میں لکھنا شروع کیا تو اس کے بعد میری دنیا ساہتک دنیا تھوڑی بڑی ہوئی اور اس سے ایک حوصلہ ملا، اور پھر انگریزی میں لکھنا شروع کیا، اینڈ دین اٹ بیکیم بگر اینڈ بگر. تو اچھا ہے، ایک نیا آیام ملتا ہے انواد کے ذریعے، اور میں پروفیشنلی انواد سے جڑی ہوئی ہوں. اپنی ماتر بھاشا میں اسم کے جو بھی ساہتیہ کرم ہو رہا ہے اس کو وشو پٹل پر لے جانے کی کوشش ہے میری انواد کے ذریعے، اور ہندی انگریزی سے بھی انواد کر کے اسمیہ بھاشا کے پرتی میری جو
دائتو ہے وہ کرنے کی نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ میں مانتی ہوں کہ انواد بہت زیادہ ضروری ہے ساہتیہ کے لیے۔ آپ کا نام؟ جی میں کبیتا کرمکار اسم سے۔ نیا ادب برصغیر کے ممتاز اور خداور شاعر خلیل مامون کی ادارت میں شائع ہونے والا سہ ماہی مجلہ ہے، اس کی مجلس ادارت میں مجھے شامل رکھا گیا ہے۔ کوشش یہ رہی ہے کہ نیا ادب کے زیر اہتمام زبان و ادب کے ذریعے، یوں کہنا چاہیے کہ بالخصوص ہندوستانی زبانوں کے امتزاج سے ایک ایسا پلیٹ فارم رکھا جائے جہاں اخوت، یگانگت اور بھائی چارگی کا پیغام دیا جائے۔ وقت کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے سے کہیں آج بہت ضرورت ہے ایسے اقدام کی کہ ایک کلچرل پلیٹ فارم سے ایک ہارمونی کا، ایک یونٹی کا ایک میسیج دیا جائے۔ ہندوستان میں زبانوں کا آدان پردان کی بڑی لمبی وراثت رہی ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نیا ادب کے ذریعے لوگوں میں ایک میل جول کا ماحول پیدا ہو، تمام زبانوں کے لکھنے، پڑھنے، بولنے، سننے والے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور اسی طرح نیا ادب کے ادبی نشستوں میں تقریباً 4 مہینوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اردو کے علاوہ ہندی کے، کنڑ کے ادیب اور شاعر ہمارے ساتھ جڑتے آ رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام خصوصیت کا حامل اس لحاظ سے بھی ہے کہ لاطینی امریکی ادب پر خصوصی ایک لیکچر دینے کے لیے اور اپنی نظمیں جو اسپینش اور انگریزی میں اس کے ترجمہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس زنگونے آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمیں لاطینی امریکی ادب کے عصری منظرنامے سے متعلق ہمیں معلومات فراہم کی، اور لاطینی امریکی ادب میں جو کہنہ مشق جو شاعر ادیب ہیں ان کے تعلق سے ہمیں معلومات پہنچائیں، اور انہوں نے بڑی ہی فکر آگی نظمیں اپنی سنائیں۔ پہلے انہوں نے اسپینش زبان میں، پھر اس کے بعد انگریزی میں انہوں نے ترجمہ پیش کیا۔ جناب خلیل مامون نے ان کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے۔ آج مجھے غیر حاضری میں ان کی وہ نظمیں سنانے کا موقع ملا۔ نیا ادب یہ سلسلہ جاری رکھے گا، اور اس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں کا جو سفر ہے اور اس کا عصری منظرنامہ ہے، اس سے بنگلور کے، کرناٹک کے ادبی حلقوں سے روشناس کروایا جائے۔ اس مہینے کے اختتام پر ہم کشمیری ادب پر ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس میں پروفیسر شفیع شوق جو کشمیری یونیورسٹی سے وابستہ رہے، وہ کشمیری ادب کے تعلق سے اور جو کشمیری ادب کے مختلف پہلو ہیں اس سے ہمیں روشناس کروائیں گے اور اپنی نظمیں بھی پیش کریں گے۔